یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہو پھر مر جائے تب بھی مسلمان اور کرسچن۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان۔ ہاں، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے، اس کے اندر طاقت ہے۔ لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا؟ کیا جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی، نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب بدل، نہیں، مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنی کمیونٹی جو بے پڑھے لوگ ہیں انہیں مذہب کی شراب پلا کر کے، مذہب کا دیوانہ بنا کر کے ہمیں موقع دو ملک کے اندر حکومت کرنے کا، ہم 6 سال میں پورے ملک کو ہندو ملک بنا ڈالیں گے، یہ کہنے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے بابا، 20 کروڑ مسلمان کم ہے، 3.5 کروڑ کرسچن کم ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے، کرسچن کو ہندو بنا لیں گے؟ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، کیسے چھوٹ جائے گا؟ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے، ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔